الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرسالة والنبوة قد انقطعت لا رسول بعدي ولا نبي رواہ ترمذی. میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی اس نشست میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج 8 رمضان المبارک ہے اور بدیع الزمان فی دروس رمضان کے تحت یہ درس قرآن نمبر 8 ہے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، پھر ختم نبوت قرآن و احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کا اجماع، علماء امت کا اجماع اور محدثین اور مفسرین کی اس کے بارے میں اقوال، اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کیا اقدامات تھے، کیا اقوال تھے. مرزا قادیانی کے حوالے سے سرسری گفتگو کی جائے گی. اور آج کے دور میں یہ جو اقلیتوں کے اندر قادیانیوں کو شامل کرنے کا بل منظور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. تو ہو سکتا ہے گفتگو تھوڑی سی طویل ہو جائے، لیکن اس موضوع کو تھوڑے سے وقت میں سمیٹنا بھی ضروری ہے. عقیدہ ختم نبوت ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں جن کو شمار کیا گیا ہے. عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا کسی تعویل اور بغیر کسی تشخیص کے خاتم النبیین ہیں. قرآن مجید کی 100 آیات اور 210 احادیث سے متواترہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مختلف جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں جو شہید ہونے والے صحابہ اکرام ہیں ان کی کل تعداد ہے 259، 259. لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسلام کی جو پہلی جنگ لڑی گئی، سیدنا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جس کو جنگ یمامہ کی جنگ کہتے ہیں، جو یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس میں صحابہ کرام اور تابعین کی شرکت ہوئی اور 700 ایسے حفاظ کرام، حافظ اور عالم اس کے اندر شہید ہو گئے۔ تو باقی کل تعداد 1200 ہے، یعنی 1200 اس میں صحابہ کرام اور تابعین شہید ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس میں شہید ہو جانا اشارہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اتنے حفاظ اور علماء اس کے اندر شہید ہو گئے۔ ایک طرف یہ 700 علماء اور حفاظ تھے اور کل تعداد ہے 1200 جو اس میں شہید ہوئے۔ ایک طرف یہ 1200 ہیں اور دوسری طرف آپ علیہ السلام کی تمام جنگوں کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ 259 ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو عقیدہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جان تک پیش کر دی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس کو دعوت دیں کہ وہ نبوت کا انکار کر کے وہ میری غلامی میں آ جائے۔ لیکن مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ مسلمہ کذاب نے کہا، تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بہرا ہوں، تمہاری بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ نے بار بار سوال کیا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ آخرکار مسلمہ نے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ پہلی شہادت ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت و عظمت پر کس طرح والہانہ وہ ان کو اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم تابعین کی بات کریں تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام عبداللہ بن سعود بھی ہے، یہ آپ علیہ السلام کے دور میں ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے دور میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے ان کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ آپ میری نبوت کا اقرار کریں، تو انہوں نے اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اسود انسی نے ایک بہت بڑا آتش، جس طرح آتش نمرود کو بنایا گیا، اسی طرح اس نے بھی ایک بہت بڑا آتش بنایا گیا، ایک آگ اور چیخاں جلائی گئی ان کو اس میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ اس میں ڈالے گئے، لیکن بالکل صحیح سالم درست وہاں سے نکل آئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے
आतिश नमरूद को ठंडा कर दिया। इसी तरह हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी अल्लाह ताला ने आग को गुलो गुलजार बना दिया। तो जब वो सारे हैरान रह गए तो असवद अनसी के मानने वालों ने कहा कि इनको यमन से निकाल दें, हो सकता है कि तुम्हारी जमात को नुकसान पहुँचे। तो उसने इनको वहाँ से निकाल दिया। ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस शख्स के साथ मिला दिया जिसके साथ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मामला फरमाया। तो एक मैंने ताबईन का हिस्सा जिक्र किया है और दूसरा सहाबा किराम अली मजमाइन का किस्सा जिक्र किया है। इससे ख़त्म नबूवत, इसकी ज़रूरत व अहमियत वाज़ेह होती है, इसकी अज़मत वाज़ेह होती है। अब हम समझें ये जो लफ्ज़ ख़त्म नबूवत है इसका क्या माना है। तो ख़त्म नबूवत अरबी लुगत और मुहावरे की रूह से ख़ातमा के माना है मोहर लगाना, बंद करना, इंतहा और इत्माम तक काम को पहुंचा देना, या किसी काम को पूरा करके फारिग हो जाना, इसको ख़ातमा कहते हैं। ये फ़िरोज़ुल लुगत देख लें, लिसानुल अरब देख लें, अल कामूसुल जदीदा देख लें, इसके अंदर इसका यही माना बयान किया गया है। ये मैंने 3 बयान की हैं। आप तमाम लुगात की किताब को देखें, उन तमाम कुतुब के अंदर ख़ातमा का माना ये ही जिक्र किया गया है। जिस तरह के कहा जाता है ख़ातमल अमल, काम से फारग हो गया। ख़ातमल इना, बर्तन का मुंह बंद कर दिया। ख़ातमल किताब, ख़त बंद करके इस पर मोहर लगा दी ताकि ख़त महफूज हो जाए। तो मैंने अर्ज़ किया कि 3 कुतुब का हवाला दिया है। बाकी लुगात तो अगर देखेंगे तो उसके अंदर भी इसका माना यही बयान किया गया है। लेकिन जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत है उनका कहना है कि ख़ातमा का मतलब ये नहीं जो तुम बयान कर रहे हो, बल्कि ख़ातमा का माना है इस फ़न के कमालात इस शख्स पर ख़त्म हो गए, यानी इस फ़न के कमालात इस शख्स पर ख़त्म हो गए। हालांकि हम देखते हैं कि लुगत के एतबार से ख़ातमा का ये माना ये बनता ही नहीं, ग्रामर से मुनहरिफ होने के मुतरादिफ है। लिहाजा लुगत की रूह से ये मानना पड़ेगा कि ख़त्म का माना है बंद करना। तो ख़त्म नबूवत का मतलब है नबूवत का ख़ात्मा करने वाला। इसी बिना पर तमाम अहले लुगत और अहले तफसीर ने बिल इत्तिफ़ाक़ ख़ातमुन नबिय्यीन के माना आखिरुन नबिय्यीन के किए हैं। तो लुगत के लिहाज से ख़त्म नबूवत का माना है नबूवत का ख़ात्मा करने वाला। अब ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी में मैंने अर्ज़ किया कि ख़त्म नबूवत पर कुरान मजीद की 100 आयात दलालत करती हैं जिससे ये अकीदा साबित है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। तो यहाँ पे इख्तिसार के तौर पे ज़िक्र किया जाता है ताकि ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी से वाज़ेह हो जाए। तो अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं,
لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ خاتم النبیین کی تفسیر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا نبی بعدی، یعنی میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، ان کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جن حضرات کو نبوت و رسالت سے نوازا گیا، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، ان تمام کا نبی ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے وہ سلسلہ جو جاری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے جس نے انبیاء کو ختم کیا یا وہ جس پر انبیاء ختم کیے گئے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین یعنی جس نے انبیاء کو ختم کیا یا وہ جس پر انبیاء ختم کیے گئے۔ اس کی تشریح میں آپ علیہ السلام کی انہوں نے جامع ترمذی کی روایت نقل کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی، رسالت و نبوت منقطع ہو چکی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کے بعد اب ہمیں کسی نبی کی رسول کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عالمی نبی قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام مختلف علاقوں میں، قبیلوں میں، خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے۔ اس طرح مختلف معاشرے اور سوسائٹیاں تشکیل پاتی رہتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تمام انسانیت کی طرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر تبیان القرآن میں اس آیت کے تحت یہ تشریح ہے کہ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام رسول ہیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز قرار دے دیا جائے تو لازم آئے گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ بعض کے لیے ہیں، کوئی اور رسول آئے گا اور اس سے یہ آیت کاذب ہو جائے گی اور قرآن مجید کا کاذب ہونا محال ہے۔ اس سے لازم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا محال ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے کہ اعلان فرما دیجئے اے تمام انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اگر اس آیت کو بھی دیکھا جائے تو اس آیت میں بھی وہی تشریح چلے گی جو اوپر والی آیت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے نہ آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا
اس آیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جس نبی کے آنے پر تمام رسولوں سے اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا پختہ عہد لیا گیا ہے وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا۔ پس اگر آپ کے بعد کسی اور کے رسول کے آنے کو ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ وہی آخری رسول ہو اور اسی کے متعلق تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا گیا ہو، بلکہ آپ سے بھی اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کا عہد لیا گیا ہو تو یہ بھی محال ہے، یہ بھی کاذب آئے گا، لہذا یوں ماننا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ مومنین جو آپ پر اتارا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتب نازل گئیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے جو نازل اس پر ایمان لائیں۔ اب اگر آپ کے بعد بھی وحی آنا ممکن ہوتی تو اللہ فرماتے من بعدی کا، یعنی آپ کے بعد بھی جو وحی نازل ہوگی اس پر بھی وہ ایمان لائیں۔ لہذا جب وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا بھی محال ہوا۔ اسی طرح تکمیل دین کے بارے میں قرآن مجید کی یہ روشنی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا اور اختتام کو بھی پہنچا تو اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے دین کو کامل فرمایا، لہذا امت محمدیہ نہ کسی اور دین کی محتاج ہے اور نہ کسی نبی کی محتاج ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد نبیوں کا آنا وہ جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا۔ اب آپ علیہ السلام ہی تمام لوگوں کے لیے اور تمام جنات کے لیے آپ ہی مصلح ہیں۔ لہذا ان تمام اسی طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا ہے، اگر ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کو پڑھیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، سورہ حج کی آیت نمبر 56 میں فرمایا اے محمد علیہ السلام ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول نبی ایسا نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں ہے اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے۔ ان تمام آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے کی ہم گفتگو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، آپ کے بعد کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ جب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لہذا جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا مرتکب ہوگا اس کو مرتد اور زندیق سمجھا جائے گا۔ پورے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بعد میں آنے والے کسی نبی کا تذکرہ ہو، تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام آخر نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ قرآن مجید کی
آیات کی روشنی میں ختم نبوت کا ایک مختصر سا تعارف بیان کیا گیا۔ احادیث 210 متواترہ ہیں جن سے اس عقیدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام نے بڑے ہی واضح انداز میں سپیچ فرمائی ہے، جس میں نمونے کے طور پہ چند ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل ایک محل بنایا، پھر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، جو بھی گزرتا ہے وہ عش عش کرنے لگتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، روب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 6، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث متواترہ ہیں، ان کے تواتر میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میں نے جامع ترمذی کی روایت بھی بیان کی ہے کہ فرمایا کہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور ایک روایت میں ہے ترمذی کی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر ہوتے، تو یہ بالفرض والمحال کے طور پہ ہے۔ تو اگر مثال دے کر بھی سمجھا دیا کہ اگر نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لہذا وہ نہیں، تو اشارہ ہے کہ قیامت تک اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ تو احادیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھیں تو میں نے ایک قصہ ذکر کیا ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا، مسلمہ کذاب کے والے سے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس کے خلاف جہاد کرنا، اور 1200 صحابہ کرام جن میں سے 700 ایسے ہیں جو حفاظ اور علماء تھے وہ شہید ہوئے، اور تمام کا اتفاق اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اہل بیت کا اجماع ہے کہ جو بھی آپ کے بعد نبوت کا اقرار کرے گا، جو مدعی نبوت ہوگا، وہ کافر ہے، زندیق ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح علماء کرام کا اس پر اجماع ہے، اور اس کو امت کا اجماع بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
الاقتصاد فی الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول۔ اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں ہوگی اور اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ لہذا اور اسی آیت، یہ جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس کے تحت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن ناطق ہے۔ احادیث نبویہ نے اس کو بڑے ہی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ اب جو بھی اس کے خلاف اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو چکا ہے، جو اور صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے بھی اس پر اجماع فرمایا ہے، تمام امت کا اجماع ہے۔ لہٰذا اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر سمجھا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین یہ الفاظ تمام قدیم و جدید علماء کے امت کے نزدیک کامل عموم پر ہیں، جو یہ نص قطعی سے ثابت ہے عقیدہ ختم نبوت کہ جو بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو تمام امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبوت اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، وہ زندیق ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا، اسلام پر اس کا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا میں نے عرض کیا کہ اجماع ہے، تو یہ بات بھی ایڈ کرنا ضروری ہے کہ مسیلمہ کذاب اس نے خط بھیجا آپ علیہ السلام کو، اس میں بڑے واضح الفاظ اس نے لکھا کہ میں مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ السلام علیکم فإنی اشرکت فی الامر معک، یعنی میں آپ کے معاملے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ کے رسول مسلمہ کذاب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان پر سلام ہو اور میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ اس صریح رسالت محمدی کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دے دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق کی قیادت میں تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق جنگ کی۔ اس سے اجماع صحابہ و اہل بیت کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی مثال ہے اجماع صحابہ و اہل بیت پر۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ امت کے جو علماء ہیں ان کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے ختم نبوت، وہاں پہ دیکھ لیا جائے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 150 کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنے نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی۔ لہٰذا اس پر تمام کا اتفاق ہو چکا کہ آپ علیہ السلام آخر نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب عقلی طور پہ ہم دیکھ لیں، کیونکہ آج کل عقل کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو عقلی طور پر ہم دیکھ لیں کہ
کیا اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جواب سمجھنے کے لیے ہمیں چند وجوہات کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے وجہ کہ وہاں پہ نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، پہلے قوم میں کوئی نبی نہ آیا ہو یا قوم تک نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو تو وہاں نبی آ سکتا ہے۔ نمبر 2، پہلے نبی کی تعلیم بلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ نمبر 3، نبی کے ذریعے سے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ نمبر 4، ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اگر یہ شکیں پائی جائیں تو اور نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی آپ علیہ السلام کے باقی نہیں رہی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے، اور دنیا کی تمدنی تاریخ بتا رہی ہے آپ علیہ السلام کی بعثت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ کی دعوت سب قوموں کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، لہذا اب سلسلہ مکمل ہو چکا، اب کسی کی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہمیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارے اس دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا جس کو قادیانی فتنہ کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح ہم ذہن میں رکھ لیں سرسری طور پر، تاکہ قادیانیوں کے جو شروع سے اخیر تک کیا عزائم اور کیا مرزا قادیانی کس طرح کا شخص تھا، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کافر اور زندیق تھا، یہ کذاب اور دجال تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ 1840 عیسوی میں لاہور سے 55 کلومیٹر دور شمال مشرق میں ایک ضلع ہے گرداسپور پنجاب میں، اور وہاں کی ایک تحصیل ہے بٹالہ، اور اس کے پاس ایک قصبہ ہے قادیان۔ وہاں پہ ایک شخص ہے غلام مرتضیٰ، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا غلام احمد، اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی۔ یہ غلام احمد جب پیدا ہوا تو بچپن میں یہ اس کا شوقین تھا کہ چڑیوں کے ساتھ یہ کھیلا کرتا تھا، اور بہت ہی ضدی قسم کا اس کا مزاج تھا۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے اپنی روٹی گڑ کے ساتھ کھانی ہے، لیکن اس کو گڑ نہ دیا گیا تو اس نے روٹی کے اوپر راکھ رکھ کر روٹی کھا لی۔ اس طرح کا یہ شروع سے شخص تھا۔ یہ میں مختلف کتابوں سے مختلف قسم کا مواد نکال کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بچپن میں اس نے تعلیم حاصل کی، جب جوان ہوا تو اس کی شادی ہو گئی، شادی سے 2 بچے پیدا ہوئے، سلطان احمد اور فضل احمد۔ اس دوران اس کے والد نے اس کو سیالکوٹ بھیجا اپنی پینشن لینے کے لیے، کیونکہ کچہری کے اندر اس کا باپ نوکری کرتا رہا، تو ریٹائرڈ ہوا، ماہانہ اس کو 1500 روپے ملتے تھے، اس کو پینشن لینے بھیجا۔ یہ دوستوں کے ساتھ گیا، پینشن لے کے بجائے گھر آنے کے یہ مختلف جگہوں پہ جا کے عیاشی کرتا رہا، پیسے ختم ہو گئے، اب واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ مار پڑے گی،
تو بعد میں اس کے والد نے کہا کہ آپ آ جاؤ، آپ کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ یہ حرکت نہ کرنا۔ تو جوانی میں اس کی حرکتیں دیکھیں، کیا ایسا نبی ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے مختاری کا امتحان دیا، جس کے اندر بری طرح ناکام ہوا، اور شراب افیون وغیرہ یہ پیتا رہتا تھا۔ پھر تھوڑا سا اس کی بڑی عمر ہوئی، ادھیڑ عمر ہوئی، تو یہ اس کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ مسلسل 100 مرتبہ یہ واش روم جاتا تھا، پیشاب اس کو مسلسل آتا تھا، اور ہر وقت اس کو سر میں درد رہتا تھا، جسم اس کا بالکل بیکار رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس نے بڑا جبہ پہنا ہوا تھا، جبے کے ایک طرف گٹ رکھتا تھا اور دوسری جیب میں یہ بڑے بڑے ڈیلے رکھتا تھا جو پیشاب کے دوران استعمال کرتا تھا۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ یہ وہ ڈیلے بجائے صاف کرنے کے بعد پھینکنے کے یہ دوبارہ واپس رکھ لیتا تھا۔ بعض مرتبہ یوں ہوتا کہ اپنے یہ ڈیلے یہ گڑ کی جگہ رکھ لیتا اور گڑ وہ ڈیلوں کی جگہ رکھ لیتا۔ یوں اتنا غلیظ قسم کا، گندا قسم کا یہ شخص تھا۔ لیکن ادھر سے چونکہ یہ برِ صغیر شروع سے ہی علماء کرام کا مسکن رہا ہے، تو انگریز جب یہاں آیا فرنگی دور میں، تو اس نے علماء کرام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ تو مقابل کے لیے اس نے اس شخص کو چنا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور تمام علماء کرام کی جو سوچ اور فکر ہے اس کا محور و مرکز یہ بنے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں علی ہوں، میں حسین ہوں، حسن ہوں، ذوالقرنین ہوں، اور اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور اس نے آدم ہونے کا دعویٰ کیا، تمام انبیاء علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین تک کر دی کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے میری کشتی ہوئی اور نعوذ باللہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا اور میں ان کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور یہ ساتھ میں اشعار پڑھتا تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح یہ روزہ رسول علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا، اہل بیت کی، اور مختلف قسم کی یہ شرارتیں کیا کرتا تھا۔ اگر ہم اس کی کتابوں کو پڑھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں نے میری تعلیمات کو اپنا لیا، مگر جو کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد ہیں انہوں نے مجھے نہیں مانا۔ یہ آئینہ کمالات کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح یہ کہتا ہے کہ جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جہنمی ہے۔ نزول مسیح کے اندر اس نے یہ بات لکھی۔ اسی طرح یہ لکھتا ہے کہ میرے مخالف جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ نعوذ باللہ، نجم الہدا کے اندر اس نے یہ بات لکھی۔ پھر اس نے کہا کہ جو میری فتح کا قائل نہیں ہوگا وہ حرام زادہ ہوگا، والد الحرام ہوگا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ انوار الاسلام کے اندر اس نے یہ بات لکھی۔ پھر یہ لکھتا ہے کہ مجھ کو نہ ماننے والے کافر اور زندیق ہیں۔ یہ بات سے اس نے حقیقت الوحی کے اندر لکھی۔ تو اتنے خطرناک اس کے نظریات اس نے اپنی کتابوں میں لکھی مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ پھر یہی مرزا غلام احمد قادیانی آخر کار واش روم کے اندر گرا اور 26 مئی 1908 کو واصل جہنم ہوا۔ پھر اس کا خلیفہ بنا حکیم نور الدین، خلیفہ حکیم نور الدین۔
और इसको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्जा दिया गया, नऊज़ु बिल्लाह। जब ये बना तो मुख्तलिफ़ किस्म के इनके फ़िरके बन गए। कोई रबवा फ़िरका बन गया, लाहौरी फ़िरका बन गया, इसी तरह हकीकत पसंद एक फ़िरका बन गया 1956 के अंदर, जिनको लीड करने वाला था प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल चीमा। सरसब्ज़ फ़िरका एक बन गया और इसको मिर्ज़ा रफ़ी ने उसने चलाया। इसी तरह इस्लाह पसंद एक फ़िरका बन गया, उसको अब्दुल गफ़्फ़ार ने चलाया। और फ़िरका अल-कादियानियत उसको नासिर अहमद सुल्तानी ने चलाया। फिर सही इस्लाम मुनीर अहमद आज़म इसने इस फ़िरके को चलाया। तो मुख्तलिफ़ फ़िरके वजूद में आए। उधर हम देखते हैं कि इन खुलाफा ने उधर पाकिस्तान बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इन खुलाफा ने खूब मुखालफत की पाकिस्तान के बनने की। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो पहचान गए थे। उन्होंने फरमाया कि कादियानी इस्लाम और मुल्क के गद्दार हैं। और उन्होंने ये मैं मुख्तलिफ़ किताबों से मवाद निकाल के आपको बता रहा हूँ कि 1936 में पंजाब मुस्लिम लीग कौंसिल में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की तजवीज़ पास करवाई 1936 में सबसे पहले। इसी तरह क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 1948 को जब दुनिया से रुखसत हुए तो इनका जनाजा लाया गया। उस वक्त का वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उसको कहा गया कि आप जनाजा पढ़ें, लेकिन इसने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। जब इसका इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि आपने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, तो इसने कहा कि हम बग़ैर कादियानियों के जनाजा नहीं पढ़ते, एक काफिर का जनाजा मैं कैसे पढ़ूं। तो इसने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जनाजा ना पढ़ा और उनको काफिर कहा। इसी तरह लियाकत अली ख़ान, मशहूर है कि उनको शहीद उल कत्ल किया सैयद अकबर ने, बल्कि सैयद अकबर ने कत्ल नहीं किया था, उनको जर्मन का एक कादियानी था जमेज़ कुंज़े, उसने इनको शहीद किया था। इसी तरह 1965 की हम जंग देख लें, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जिसने किरदार अदा किया वो है गद्दार पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम। इसने उसमें खूब स्ट्रगल की कि किसी तरह वो मशरक़ पाकिस्तान जुदा हो जाए। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक साइंस कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए एक ऐलान किया, लेकिन ये जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है इसने इनकार कर दिया और इसने कहा कि एक लानती मुल्क की कॉन्फ्रेंस में मैं शरीक नहीं हो सकता। बिलाखिर 7 सितंबर 1974 की आइन की शिक नंबर 2 160 260 ताज़ीरात पाकिस्तान 298 सी के तहत इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, काफिर करार दे दिया गया और इनकी तबलीग के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जितने भी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम हैं वो अपने आप को गैर मुस्लिम समझते हैं। यहूदी अपने आप को यहूदी समझते हैं, ईसाई अपने आप को ईसाई समझते हैं, हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, ज़रतुश्त जितने भी हैं ये अपने आप को उन मज़ाहिब वाले समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मज़हब है जो अपने आप को मुसलमान समझता है, लिहाजा ये मुर्तद हैं, काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इनकी किसी किस्म वो जो आइन 73 का आइन है उसके अंदर जो शिक्के हैं उनके ऊपर भरपूर अमल किया जाए और इनको किसी किस्म की भी अक़लियत की शिक में शामिल ना किया जाए। यहाँ पर एक सवाल है, अगर हम इनको अक़लियत कमीशन में शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इनके मज़हब को
कबूल कर लिया है, हालांकि हम तो शुरू से इनके मज़हब को कबूल ही नहीं करते। लिहाजा जब कबूल ना करना हुआ तो इनको कमीशन में शामिल करने का क्या मकसद है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनको बिल्कुल इस कमीशन के अंदर शामिल ना करें और इनको उसी आइन के तहत काफिर करार दिया गया है उस पर अमल किया जाए और किसी किस्म का भी ऐसा मामला ना किया जाए जिसके अंदर मुल्क के अंदर अफरा तफरी और फसादी फिज़ा आम हो। लिहाजा अल्लाह ताला हमें ये जो अकीदा है ख़त्म नबूवत इसके ऊपर 100% चौकीदारी करने की तौफीक अता फरमाएँ और इस पे अपनी जान तक पेश करने की तौफीक अता फरमाएँ। और हुक्मरानों को चाहिए कि ये जो एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है आईने पाकिस्तान उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसकी जो शिक्के हैं इन नमूस रिसालत के हवाले से उन पे 100% अमल करते हुए उनको मुकम्मल तौर पर छेड़छाड़ ना की जाए। अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।